اسی لیے میں ان کو اپنی مجلسوں میں بلاتا ہوں۔ تو یہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر بھی جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی توفیق سے نواز دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایمان سے نواز دیا، اس کو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، اور ایمان کے بعد عمل صالح کی بھی جو ہے توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، تو ایسا آدمی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن بالایمان ہو، ایمان شرط ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی جو ہے انہیں ضرور دیا جائے گا۔ کامیابی کس میں ہے؟ ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان الحمدللہ ہمارے اندر ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن عمل صالح کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال۔ اور نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھو نیک اعمال، روزہ رکھو نیک اعمال، الحمدللہ یہ نیک اعمال ہی ہے، لیکن اصل میں عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عمل نبی کے طریقے پر کیا گیا۔ جس عمل کے اندر نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ صالح عمل نہیں کہلائے گا، نہیں کہلائے گا۔ میں نماز پڑھوں میری مرضی سے، روزہ رکھوں میری مرضی سے، نبی کے طریقے سے میرے کو کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر تیرا عمل نیک عمل نہیں کہلائے گا۔ اور آخرت میں نجات یہ دو ہی چیزوں سے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ توحید ہو، توحید ہو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے ہر عمل کے اندر نبی کریم، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ جو ہے کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 124۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کون کامیاب ہے؟ نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایمان لایا لیکن نیک عمل نہیں کرا تو جاتا جنت میں نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ قرآن میں کہیں پر بھی جہاں پر بھی ایمان کا ذکر آیا، ایمان والوں کا ذکر آیا، آمنوا وعملوا الصالحات، اگر صالحات عمل صالح عمل کا جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو جو ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے اس نے ایمان لایا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایک بھی اس نے گناہ بھی نہیں کیا، برائی نہیں کی، اللہ چاہے اس کو جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا اور بولا میرے کو کیا کرنا ہے؟ بولا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ادا کر لے۔ تو صحابی نے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بتایا ہے میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ اور وہ جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ بھی اس کو دیکھ لو، یعنی نبی جتنا بتائے اتنا اگر کر لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ نبی جو بتائے اس کو لو، نبی جس سے روکے اس سے رکو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ چھوٹا سا سورہ قرآن کے اندر چھوٹا سا سورہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے بدلے صرف ایک سورہ کو نازل کر دیتا تو لوگوں کے لیے کافی تھا۔ یہ سورہ اتنی اہمیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم کھا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، زمانے کی قسم کھا کے آگے بات بتا رہے ہیں۔
और अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की जरूरत है? नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की बात कभी झूठी हो सकती है? कसम क्यों खा रहा अल्लाह तबारक व तआला? जमाने की कसम, कहीं रात की कसम खा रहे, कहीं घोड़ों की कसम खा रहे, कहीं सुबह की कसम खा रहे, कभी शाम की कसम खा रहे, कभी सूरज की, कभी किसी की, चांद की, कमर की, सूरज की, शम्स की कसम अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की कसम खाता है। ये अल्लाह के लिए जायज और रवा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक में किसी की भी कसम खा सकता है, लेकिन मखलूक के लिए जायज नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए। कसम खाना है तो अल्लाह की खाना, किसी और की नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये जायज और रवा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए उसको जो है रवा रखे कि वो किसी की भी कसम खा सकता है। लोगों को समझाने के लिए, बात में पुख्तगी पैदा करने के लिए अगर कसम भी नहीं खाता अल्लाह तबारक व तआला, तो ये पत्थर पे की लकीर है, अल्लाह की बात झूठ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला क्या करे? वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम खा के अल्लाह बोले कि इंसान खसारे में, सारे इंसान खसारे में, घाटे में है, नाकाम है, नामुराद है, कामयाब नहीं है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसारे में, घाटे में है। इल्लल लदीना आमनू, मगर जो ईमान लाए, जो ईमान लाए वो कामयाब। नंबर 1, आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद जो अमल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और नबी ने करके जो बताया तरीका, अल्लाह का हुक्म हो, नबी का तरीका हो, उस अमल के अंदर ईमान के बाद नेक अमल किया। तीसरी चीज क्या बताएं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, हक की तलकीन करो लोगों की, लोगों को हक की तरफ बुलाओ, हक की दावत दो, हक को कबूल करो, हक की सरबुलंदी इख्तियार करो, हक का झंडा गाड़ने की कोशिश करो, हक की बात करो, हक छुपाओ मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक को मत छुपाना। अगर हक, क्योंकि पिछली कौमों को अल्लाह तबारक व तआला हक को छुपाने की वजह से हलाक कर दिया। हक को मत छुपाओ। आज हमारे उलमा हक को छुपाते हैं, इल्म होने के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि हमारे पेट पे मार पड़ेगी, हमारा ओहदा चला जाएगा, हमारी इमामत चले जाएगी, हमारी खिताबत चले जाएगी, लोगों के अंदर हम जलील हो जाएंगे। देखो ये कल तक क्या थे, आज इन्होंने पैंतरा बदल दिया है, आज इन्होंने जो है ये दीन को, अपने दीन को छोड़ दिया है, बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, हक के नाम पे कुरान हदीस को इन्होंने कबूल कर लिया है, मसलक को छोड़ दिया है। इस तरह से लोगों की जो है बातें सुनना पड़ता, हक मालूम होने के बावजूद जो है उसको छुपाते हैं, लोगों को बताते हैं। हक की तलकीन करना चाहिए, अल्लाह हलाक करते हैं। और चौथी चीज सबर की तलकीन, सबर करना और लोगों को सबर की तलकीन करना कि सबर करो। दीन के मामले में हक बात जब तुम पेश कर रहे हो तो तुम्हें गाली दी जाएगी, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें निशाना बनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक लड़का सऊदी अरब से आया, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हक की तालीम उसने हासिल की और हक को कबूल किया। हक को कबूल करके अपने मुल्क वतन आया, शादी करने के इरादे से, शादी करने के इरादे से आया। उसने आकर के वो हक की दावत लोगों को दे रहा, हक को तस्लीम कर लिया। ये हमारी जिम्मेदारी है, जब तुम हक को तस्लीम कर लो तो उसको लोगों तक पहुंचाओ। हम तो तस्लीम करने से डरते, पहले हम तस्लीम करते नहीं, करें तो लोगों को दावत का काम हमारे को नहीं होना, नहीं, हम दावत के काम से हम दूर नहीं गए। कामयाबी दावत के काम में भी याद रखना, जो दीन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाब करते हैं। तो वो बंदा आया और शादी की, लोगों को हक की दावत दे रहा है, शादी करा, 4 या 5 दिन के बाद उसको रोड पे खत्म कर दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने हक को तस्लीम किया, कुरान और हदीस को उसने थाम लिया। इसीलिए उसका जो है उसको जमीन से जो है उसको जो है मिटा दिया गया, रोड के ऊपर उसको जो है निशाना बना करके खत्म कर दिया।
تو ایسا ہوتا تو ایسے واقعات دیکھ کر کے میرے بھائیوں ڈرنا نہیں. موت ایک دن لکھی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں آتی، ایک سیکنڈ بعد نہیں آتی. موت لکھی ہوئی ہے اور کہاں مرے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم کھمم میں مرو گے یا حیدرآباد میں مرو گے یا سعودی عرب میں مرو گے یا کسی اور ملک کے اندر مرو گے. کس زمین پہ بندہ مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. یہ غیب کے علموں میں سے کہ آدمی مرے گا، لیکن کہاں مرے گا اللہ کو معلوم، اور کب مرے گا اللہ کو معلوم. ٹائم نہیں بتایا گیا، پھر بھی انسان غافل ہے. تو یہ جو ہے کامیابی اس کو ملے گی جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور حق کی تلقین کرا اور صبر کی تلقین کرا. تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جیسا کہ شروع میں نے اس کے بارے میں بتا دیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. سورہ فصلت آیت نمبر 40. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں ہے. جو ہم سے کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. بتلاؤ تو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. ہاں، آگ میں ڈالا جانا اچھا ہے یا امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے یہ اچھا ہے. امن و امان کے ساتھ جانا ہے تو میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ نیک عمل کر کے جانا ہے. نمازوں کی پابندی کرنا ہے، روزوں کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ کو جو ہے ایمانداری سے نکالنا ہے. اللہ نے مال دیا، حج کا فریضہ ادا کرنا ہے. تمام جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں اس میں جو ہے بلا چلا عمل کرتے چلے جانا ہے اور عمل بھی نبی کے طریقے پہ کرنا ہے. تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا سر بلند، ورنہ اس کو کامیابی نہیں ملے گی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے اور جہنم والے کیا دونوں برابر ہیں؟ تم جنت والے بننا چاہتے ہو کہ جہنم والے بننا چاہتے ہو؟ اختیار اللہ نے دے دیا، کیا دونوں برابر ہیں؟ کہیں پہ پوچھا کوئی اندھا اور بہرا، اندھا اور جو ہے بینا دونوں برابر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ قرآن کے اندر ایسے ایسے مثالیں سمجھا کے کھول کے تمہیں سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں. جہنمی اور جنتی دونوں برابر ہیں؟ نہیں. جنتی جو کامیاب ہونے والا ہے، جنتی جو ہے وہی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. دوزخی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب دینے کے ڈر سے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے گا. اور کامیاب کون ہو گیا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے مجھے حساب دینا ہے. یہ ڈر اس کے اندر پیدا کر لیا، میں اللہ کے سامنے جا کر کے مجھے حساب دینا ہے. میں کیسے حساب دوں گا؟ اگر میں یہاں گناہ گار بن کے جاؤں گا تو اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا؟ میں کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا؟ اللہ کا حق میں نے مار دیا تو اللہ کے سامنے میں کیسے جواب دوں گا؟ میں کسی کی جو ہے حق مار دیا تو میں اللہ کے سامنے کیسا؟ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں میں کسی کا حق مارتا ہوں تو اللہ کے سامنے میں کیسے جواب دوں گا؟ یہ ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، یعنی سرکشی اللہ سے نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، جو اللہ سے سرکشی کر رہا اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دے رہا، ترجیح دے رہا، پریفرنس دے رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ نامراد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے، اپنے نفس کے خواہش سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں. اس کا مقام جو ہے جنت ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تقویٰ پیدا کرنا، اللہ کا تقویٰ پیدا کریں گے
تو میرے بھائیوں عمل کرنا آسان ہوگا. جب اللہ کا تقویٰ نکل گیا تو آدمی عمل نہیں کر سکتا. ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیے. ہر معاملے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اللہ سے ہمیں جو ہے ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے بدکاری سے بچنے کا ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک واقعہ ہوا یہ اسپین کا, اور یہ واقعہ جو کتابوں میں جو درج ہوا ہے صحیح سند کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے ذکر آیا, اور یہ ذکر کرنے والے روایت کرنے والے سخا انسان ہے, یعنی کہ اچھا صحیح سچ بولنے والے انسان ہے. وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. اہل قرطبہ یعنی اسپین میں ایک نوجوان تھا, وہ نہایت خوبصورت تھا, بڑا خوبصورت نوجوان تھا, اور اس کا ایک دوست تھا جس سے اس کی بڑی گہری دوستی تھی. اور اس کا جو دوست تھا کہیں دور گاؤں میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا. ایک مرتبہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والا یہ خوبصورت نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, اللہ کا فرما بردار بندہ تھا, نیک اور متقی تھا. تو وہ ایک مرتبہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس گاؤں کو گیا. وہاں جانے کے بعد میں وہ دوست سے ملا, شام ہو گئی تو دوست نے کہا کہ آج رات تم یہیں پر قیام کر لو کیونکہ ابھی شام ہو گئی, یہاں سے اب اس وقت میں تمہارا جانا بہتر نہیں ہے. تو اس نے کہا, تو اس نے جو ہے اس کو قبول کر لیا اور اس کے گھر میں اس نے قیام کر لیا, رات میں ٹھہرا. اتفاق سے وہ دوست جو اس کا تھا اس کو بازو کسی گاؤں سے جو ہے کسی کام سے اس کو وہاں بلایا گیا اور اس کو جانا ضروری تھا. تو وہ جانے لگا. جاتے جاتے اپنے دوست سے کہا تم گھر میں ٹھہرے رہنا, میں ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں. تو ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. لیکن جانے کے بعد وہ آنے میں دیری ہو گئی. اب یہاں گھر میں یہ خوبصورت نوجوان عابد نوجوان ہے اور اس کی بیوی خوبصورت بیوی, اس کے دوست کی بیوی ہے. اب رات بہت لمبی ہو گئی, تاریکی ہو گئی, بہت جو ہے اندھیرا چھا گیا. تو جو ہے یہ بیچارہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا, اور اس کی بیوی نے سوچ لیا اب میرا شوہر آنے والا نہیں ہے, اب صبح تک تو وہ نہیں آئے گا. لہٰذا اس نے بناؤ سنگار کر کے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. وہ اپنے شوہر کے دوست کے سامنے اس نے پیش کیا, اس کو اپنے آپ کو پیش کیا. تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں, وہ بار بار جو ہے گناہ کے لیے بلا رہی تھی, لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ پھسل گیا, تھوڑی دیر کے لیے پھسل گیا. چلو گناہ کر لینے کا ارادہ دل میں آ گیا, لیکن پھر ساتھ ہی جو ہے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آیا. وہاں پر چراغ جل رہا تھا, اس چراغ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا, چراغ پہ ہاتھ رکھ دیا اور چراغ اس کو جلا دیا. تو ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور جو ہے اس طرح سے اپنے نفس کو جو ہے جلا رہا تھا کہ نفس اٹھا رہا کہ گناہ کرنے کے لیے, لیکن یہ نفس کو جلا رہا ہے, کھینچ دیا. اور اب پھر گناہ کے لیے دعوت دے دی. جب وہ خیال آتا برائی کا تو پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کامیابی کا وعدہ ہے. ایسا نوجوان جس کو کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا, اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. 7 لوگ جو ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے کوئی خوبصورت عورت بلاتی ہے, لیکن یہ اللہ کے ڈر سے جو ہے اس برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے. ہمارا کیا ایمان, کوئی ذرا برائی تو پسند نہیں, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قاریہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. کل قیامت کے دن تمہارا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا یہ لازم بات ہے. جب نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوا, کمزور ہو گیا تو پھر تم ناکام ہو جاؤ. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا, اور جس کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ تو ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور ہاویہ کیا ہے, وہ تیز اور تند آگ ہے, جہنم ہے. جہنم میں ایک ایریا ہے جس کو ہاویہ کہا گیا. تیز تند آگ ہوگی وہاں پر جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی کہ ایک آدمی تھا جس کے جو ہے گناہوں کا دفتر, اتنے دفتر ہے 99 دفتر,
199 दफ्तर, और हर एक दफ्तर बोले तो रजिस्टर को बोलते हैं अरबी में, रजिस्टर जिसमें उसके गुनाह और नेकियां लिखे जाते हैं वो रजिस्टर। वैसे 99 रजिस्टर्स थे उसके, जिसमें पूरे के पूरे गुनाह लिखे हुए हैं, और एक रजिस्टर इतना बड़ा है कि आदमी के हद फासिल नजर जहां तक जाती उतना बड़ा एक रजिस्टर है, एक दफ्तर है, उतना बड़ा दफ्तर। ऐसे 99 दफ्तर गुनाहों के लिखे हुए हैं। अल्लाह बोला बोल इसमें से किसी चीज का इनकार करता, तेरे साथ मेरे फरिश्तों ने कभी नाइंसाफी की, कुछ गलत गुनाह तेरे लिखे हुए इसमें? बोला नहीं अल्लाह तबारक व तआला, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, ये सारे गुनाह मैंने किए हैं। इकरार करेगा वो, इकरार करेगा, इकरार करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला बोले कि आज तेरे साथ जो है कोई जुल्म नहीं होगा। बोले अल्लाह हाँ, इतने गुनाह 99 दफ्तर मेरे, फिर भी जुल्म नहीं होगा? बोला हाँ, तेरी एक नेकी हमारे पास है, एक नेकी हमारे पास है। तो उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया जाएगा जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद, वो तौहीद पे था, शिर्क नहीं किया उसने। तेरी ये नेकी यानी ईमान लाना, तौहीद की नेकी इतनी बड़ी नेकी है कि वो 99 दफ्तर गुनाहों के उसके सामने हेज हो गए। अब वो दिया पेपर उसको दिया गया, जा मीजान के पास जा करके तेरे इस जो है पेपर को एक पलड़े में डाल दे और तेरे 99 दफ्तरों को एक पलड़े में डाल दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये कहेगा या अल्लाह, वो 99 दफ्तरों के सामने ये मामूली छोटा सा कागज का टुकड़ा ये क्या करेगा? बोला हम तुझे हुक्म दे रहे, जाओ जा करके मीजान के पास इसको तोड़ो। तो जाकर के पलड़े में डाला जाएगा तो फिर जो है वो पलड़ा, ये पेपर वाला पलड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा और 99 दफ्तरों वाला पलड़ा आसमानों की बुलंदियों को उड़ जाएगा। तो अमाल जब तोले जाएंगे वहां पर तुम्हारा नेकियों का पलड़ा भारी होगा। मतलब आदमी अगर तौहीद परस्त है तो समझो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तौहीद को मजबूती से पकड़ो, जर्रा भी डगमगाने की कोशिश नहीं होना, डगमगाना नहीं हमारा ईमान, हमारे तौहीद में जो है शिर्क की आमेजिश जरी की जो है नहीं आने देना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस तरह हमें कामयाब करेगा। सिर्फ एक ही नेकी की उसकी, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने इखलास के साथ, दिल की गहराइयों के साथ उसने पढ़ा था। अमाल नहीं है, नेकियां कुछ भी नहीं है, एक ही नेकी, फिर भी अल्लाह कामयाब करो। हम भी कलमा पढ़े, हम भी कलमा पढ़े, लेकिन उस कलमे की हकीकत को जान के, उसके मुतालिबे को जान के, उसके मकसद को जान के अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो वो कलमा हमें फायदा देगा कल क़यामत को भी। अल्लाह हमारे पलड़ों को भी भारी कर देगा। आमीन या रब्बल आमीन। इसी तरह से कामयाब हो गया वो शख्स अपने नफ्स की लालच से बचा लिया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो है जो कामयाब हो गया वो शख्स जो अपने नफ्स की लालच से बचा लिया गया, अपने नफ्स की लालच में जो है इधर उधर नहीं जाना। इस सिलसिले में जो है एक हदीस है, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हाकुमुत तकासुर की तिलावत फरमा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल। इंसान हमेशा क्या करता है, ये मेरा माल है, मेरा माल है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरी दौलत है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा मेरा मेरा। हाँ नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा माल नहीं है, तेरा माल तो वो है जो तू खा लिया, तेरा माल वो है जो तू खा लिया, और तेरा माल वो है जो तू पहन करके बोसीदा कर दिया, यानी वो कपड़े पहन करके जो उसको फाड़ दिया वो तेरा माल है, और तेरा माल वो है जो तू सदका करके आगे भेज दिया, उसके अलावा तेरा कोई माल नहीं। खा लिया, पेट में चला गया, वही तेरा, पहन के कपड़े बोसीदा कर दिया वो तेरा, और जो अल्लाह के नाम पे सदका करा वो तेरा, वहां जखीरा बना हुआ है, एक के बदले 10 देंगे अल्लाह तबारक। तो क्या इसमें बात समझ में आ रही? तुम अपना माल जिस बनाना चाहते हो तो अपने माल को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करो, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी बात आती है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ خواہش کرتے ہیں تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، سارا مال، سارا مال۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی جو ہے آیت بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دی ہے اس کی اس سلسلے میں۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، ظلم کسی کا ظلم مت کرو، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح یعنی بخل اور حرص سے بچو، بخل سے بھی یعنی بخالت، بخالت کرنا بخیلا رہتے تھوڑے، ہاں جھوٹے ہاتھ سے کبھی کو بھی نہیں مارتا، جھوٹے ہاتھ سے کبھی کو بھی نہیں مارتا ہوں، کئی کو بولا جھوٹے ہاتھ سے تھوڑے دانے چل جاتے نا کھانے کے، اس لیے وہ بھی نہیں پورا پورا چاٹ کے جب کبھی کو مان جائے۔ تو ایسی بخالت سے بھی بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ بچو، اس لیے کہ اسی شعر نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت کیا، یہ بخالت کی وجہ سے ہی جو ہے اس لیے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت میں جو ہے ڈال دیا۔ اس شعر نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ آپس میں یہ بخالت کی وجہ سے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور حلال کو حرام بنا لیے تھے اور حرام کو حلال بنا لیا تھا بخالت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا، برابر سرابر روزی دیا گیا اور اللہ نے اسے عطا کی گئی روزی پر قناعت کی توفیق سے جو ہے نواز دیا گیا، تو وہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں کبھی شح یعنی کہ حرص اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، حرص، بخالت اور ایمان یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کے دل میں ایمان ہے بخالت نہیں، جہاں کرنا ہے وہاں کرو، لیکن ہمیشہ ہر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخالت نہیں کرنا چاہیے، دیو جتنا ہو سکتا تم لوگوں کی مدد کرو۔ اسی طرح سے جو ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں اب اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے، ورنہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے، خوف الہی اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھیں گے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں گے، تو وہی نجات پانے والے کامیاب ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، کسی تیسرے کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا قرآن میں۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو خطبہ دیتے تھے جس میں جو آیتیں پڑھتے تھے، چاہے وہ خطبہ کون سا بھی ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو یا جو ہے کسی واضح و نصیحت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، یا جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، تو ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کے فائز ہو گیا۔ فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی حاصل اس نے کر دی۔ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کے اللہ رسول کی اطاعت میں جو کامیابی ہے وہ میرے بھائیوں کسی اور چیز کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کو جو ہے ہم مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، فرض، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض ہے، فرض۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے اسی طرح نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اللہ فرمانے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرماتے ہیں بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم جو ہے ان کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجے۔ اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے چھوڑ دو۔